to the Election Commission of Pakistan. قطع کلامی معاف اقبال حیدر صاحب، آپ سے مزید بات بھی کریں گے لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے اور اقبال حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائے. کس بنیاد کے اوپر یہ غیر آئینی غیر قانونی جماعتوں کو رجسٹریشن کیوں دیے گئے؟ سپریم کورٹ کا کام لا اینڈ آرڈر کو بحال کرنا نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کا کام ہے رول آف لا کو انشور کرنا. آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کو تو فیصلوں پر بھی اور ان کی اسپرٹ کے مطابق کئی دفعہ اور اکثر اوقات عمل نہیں ہوتا. پنجاب میں وہ دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے جس کا کہ سامنا اہلیان کراچی کو روزانہ سفر کرنا پڑتا ہے. ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہے وہ کہتے ہیں میں مانتا ہی زرداری صاحب کو صدر، پھر حکومت کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ شہباز شریف صاحب کے تو جذباتی بیانات ہیں. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کی، وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. جی نظامی صاحب. مانندر صاحب آپ بریک سے پہلے فرما رہے تھے سپریم کورٹ کے رول کے بارے میں. آئندہ آگے ہی یہ ایک قسم کا کرٹیسزم آتا ہے سپریم کورٹ پہ کہ سپریم کورٹ نے اپنے کو ایروگیٹ کر لیا ہے ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ. وہ حکمران تو نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنا رول نہیں ادا کر رہے، تو وہ بیچارے کیا کریں؟ وہ حکومت کو صرف بینچ مارکس ہی دے سکتے ہیں نا یہ کراچی کے معاملے میں. اصل مسئلہ تو سیاسی اس کا ہے ول کا، تو اس کا فقدان جو ہے وہ تو اس کا تو مداوع جو ہے وہ تو آپ جیسے سیاسی عناصر نہیں کرنا ہے. نہیں عارف صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ اپنے ایڈمنسٹریٹو فنکشنز کو اڈاپٹ کر لے، قطعاً نہیں. سپریم کورٹ کا کام لا اینڈ آرڈر کو بحال کرنا نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کا کام ہے رول آف لا کو انشور کرنا. سپریم کورٹ کا کام ہے کہ غیر آئینی غیر قانونی جو ٹرینڈز ہیں حکومت میں بھی یا پولیٹیکل پارٹیز میں ان کو کرب کرنا. میرا یہ ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس میں نہیں کہتا کہ ان پارٹیز کو ڈسبینڈ کر دے سپریم کورٹ، میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان پارٹیز کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی کس کس قماش کی پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں جو کہ عصبیت اور نفرتوں کا ہمالیہ پہاڑ ہے. آپ کیا کہتے ہیں اقبال حیدر وجود صاحب؟ کل غیر آئینی ہے. آپ دیکھیے کہ ابھی جو اے پی سی ہوئی ہے اس میں بھی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. نہیں ہے، یہی تو میرا یہ ان کو لانے والے کون لوگ تھے جن کو پارلیمنٹ سے باہر ان کو انکریج کرنا صرف ایک ریزولوشن حاصل کرنے کے لیے؟ تو یہ تو ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی بھی کچھ بھول اجمی ہے. ان کو روکنا ان کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کو جو کہ مملکت پاکستان اور عوام کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں، اس کو روکنا سپریم کورٹ کا فرض ہے انڈر آرٹیکل 184(3). اقبال حیدر صاحب، آپ سپریم کورٹ کے فرض کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پہلے بھی بہت سے معاملات پہ سپریم کورٹ میں کیسز چلے ہیں اور رولنگز بھی آئی ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتی، تو جو امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے یہ کس طرح سے حل ہوگا؟ کم از کم سپریم کورٹ نے تو اپنا فرض کر دیا. ان کی وہ جان ہے، انہیں پاس وفا تھا کہ نہ تھا. تم سپریم کورٹ اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے، جو فراز کا شعر ہے اس کی وہ جانے اسے پاس جناب والا. یہ آپ جیسے ڈیموکریٹ اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ سے میں بڑا حیران ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائے، نہیں وہ قدغن لگائے. میں نہیں کہہ رہا. آپ کل تک تو اس چیز پہ سپریم کورٹ کے رول پہ ہمیشہ آپ ہمیشہ میں نے نہیں یہ الفاظ میں نے نہیں ادا کیے. لیکن اب بعض دوست اس ملک میں ایسے ہیں جو کہ یہ، اور بعض صحافی بھی اور میڈیا پرسنالٹیز وہ کہتی ہیں جی کہ سپریم کورٹ جو ہے کرپشن کے یا مس گورننس کے الزام میں جس طرح ماضی میں ہوتا رہا فوجی حکمرانوں کے وہاں پہ حکومت کو ہی چلتا کر دیں، وہ کام جو سیاسی عناصر کو کرنا چاہیے. تو آپ سپریم کورٹ کے کس قسم کے رول کو؟ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ یہ کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ یہ ڈائریکشن کنسرنڈ
कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को दे कि वो ये अमल शुरू करें। हुकूमत को तो दे दें, जैसे हुकूमत मोहतरमा कह रही हैं वो तो कान पे जो ही नहीं रिंग थी, तो क्या करें नहीं सुप्रीम कोर्ट? नहीं, इलेक्शन कमीशन तो उनके मातहत है। इलेक्शन कमीशन को कहे कि वो अपना ये किरदार आइन और कानून के मुताबिक अदा करें। उन्होंने किस बुनियाद के ऊपर ये गैर आइनी गैर कानूनी जमातों को रजिस्ट्रेशन क्यों दिए गए, किसके कहने पर दिए गए? और ये गंद का मलबा साफ कर दो। अगर माजी में परवेज़ मुशर्रफ ने दिए और आज के हुक्मरान परवेज़ मुशर्रफ के वारसीन में शामिल हैं, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का वारिस में इनको तस्लीम नहीं करता। वो किसी लिहाज से भी बीबी की पॉलिसीज़ पर अमल पैरा नहीं है। आज मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आरिफ साहब कि वो गंद और मरगोला, वो अवाम दुश्मन अनासिर जो कि सियासी जमात का लिबादा ओढ़ कर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, उनको डी रजिस्टर इलेक्शन कमीशन खुद करे। इकबाल अदर साहब, आप तो माशाल्लाह बीबी के बड़े करीब भी थे। जी हाँ। फिर बाद में आप नाक़िद भी बन गए। अब आप कहते हैं कि ये मौजूदा जो सेटअप है इसका उस पीपीपी से कोई नाता नहीं कतन का ताल्लुक नहीं, ये तो मोहतरमा की शहादत के विरसे में है। लेकिन लोग तो फिर भी वोट दे देते हैं इनको। नहीं, अब इनको क्या अभी कीजिए नहीं इस बात वोट का? दिए, वो तो बीबी के वोट के ऊपर ये लोग इख्तिदार में तो हैं। आप आइंदा का नक्शा को मुख्तलिफ देख रहे हैं? मैं तो मुख्तलिफ क्या देख रहे हैं आप मसलन? मैं नहीं समझता कि ऐसी पॉलिसी अपनाने वाले जो कि अवाम को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें, जो कि बिजली से भी, आटे से भी, गैस से भी, पानी से भी, रोज़गार से भी, इलाज से भी, मालजे से भी, हर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से अवाम को महरूम करें, उनको अवाम मुंतखब करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। तो आपका ख्याल है ये, अगर आप तो देखें ना ये इन चीज़ों के बारे में, तो अलम बगावत तो नवाज शरीफ साहब भी बुलंद करते हैं, और एक नया फिनोमेना जो है इमरान खान की सूरत में भी सामने आया है। तो आप क्या नक्शा देखते हैं? मुझे तो लगता है कि नवाज शरीफ साहब की भी कोई दाल नहीं गल रही, नहीं, नवाज वो भी टमाटोइयाँ मार रहे हैं। नवाज शरीफ साहब होल हार्टेडली काम नहीं कर रहे और वो कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो उनका इक़्तिदार में सांझा मांडा है। वो ही इज़ ए पार्टी टू द रूलिंग। अब वो वक्त आने पर वो कहते हैं कि हम रेजिग्नेशन का वक्त खुद मुतय्यन करेंगे, वो बात नहीं है, रेजिग्नेशन करनी है। मुल्क में अमन, देखिए मैं सिंसियरली कहता हूँ कि इस मुल्क में कंसेंसस लाएं टेररिज्म के ख़िलाफ़, फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़, एक्सट्रीम ये जो रिलीजियस फनेटिक्स जिनको स्पेस दी हुई है इस इस्टेब्लिशमेंट, उसके ख़िलाफ़, ये करप्शन के ख़िलाफ़, ये जो इनकम टैक्स में छूट दी हुई है, लूटो मारो खाओ की 5,000 रुपए का इनकम टैक्स देते हैं और अरबों खरबों रुपए की जायदादें रखते हैं। ये क्या, कब तक चलेगा ये मामला? जनाबे वाला, आप बताइए कि पाकिस्तानी स्टेट का एक बहुत बड़ा जो अलमिया वो ये है कि एक तो वो सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, एक वो लोग हैं जिनका स्ट्रीट पार जो है इतनी बड़ी है कि पूरे मुल्क को पैरालाइज कर सकते हैं, और उन्होंने किया है माजी में, वो असेंबलियों में नहीं है। तो हुकूमत को, अगर आप भी हो हुकूमत में, तो कोई बैलेंस तो स्ट्राइक करना पड़ेगा। ये तो पाकिस्तान में जो ज़ियाउल हक के दौर से हम बोते चले आ रहे हैं, इस किस्म के एलिमेंट्स को हम तक़वीयत देते आ रहे हैं और सरफ नज़र बढ़ते रहे हैं, उसमें बेनज़ीर साहब भी शामिल हैं। नहीं, बेनज़ीर बिल्कुल शामिल नहीं तो है। ये कैसे ठीक होगा? ये बड़ा आसानी से ठीक होगा भाई, कि अगर वो अनासिर जो कि गैर आइनी गैर कानूनी है उनको ख़त्म किया जाए, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोई इजाज़त ना हो, और उनको भी जो कि क्लीन शेव तालिबान है उनकी भी मैं मजम्मत कर। जो मीडिया में क्लीन शेव तालिबान नहीं, मीडिया में नहीं, सियासतदानों में क्लीन शेव, जो कि रोज़ गड़गड़ा कर कहते हैं कि तालिबान के साथ मज़ाकरात करें। मैं उनसे पूछता हूँ, भाई तालिबान ने कब कहा है कि मज़ाकरात वो करेंगे, और किस शर्त के ऊपर मैं तालिबान से मज़ाकरात करूँ? क्या वो तालिबान का निज़ाम हुकूमत जो मुल्ला उमर ने राइज किया था? तो वो तो ज़ाहिर है कि देखिए जो मैं कभी नहीं जो बर्दाश्त। अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने जो पाकिस्तान का प्लूरलिस्टिक नक्शा है, उससे तो हम बहुत दूर चले गए। इकबाल अदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, थैंक यू।
نظامی صاحب سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اقبال حیدر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے، سپریم کورٹ بھی یہی کہتی ہے، خود گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن کرے گا کون یہ کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر جو افغان صدر حامد کارزئی اور بھارت کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جب افغانستان کے فوجی بھارت میں تربیت حاصل کریں گے تو پھر پاکستان کی پریشانی اور بھی بڑھے گی۔ اوباما صاحب نے بھی دوبارہ پاکستان کا ذکر خیر کیا اسی پیرائے میں۔ تو امریکہ، بھارت اور افغانستان تینوں، بلکہ نیٹو بھی یہی بات کہہ رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے خاصا تشویشناک صورتحال لگتی مجھے۔ یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے کہ یہ جو افغان فوج ہے جس کی تربیت ناکافی ہے وہ افغانستان میں امن قائم کرے گی اور وہاں پہ حکومت کو سنبھالے گی۔ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ آج کے حکمراں پرویز مشرف کے وارثین میں شامل ہیں۔ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا وارث میں ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ علم بغاوت تو نواز شریف صاحب بھی بلند کرتے ہیں، اور ایک نیا فینومنا جو ہے عمران خان کی صورت میں بھی سامنے آیا ہے۔ نواز شریف صاحب ہول ہارٹیڈلی کام نہیں کر رہے۔ ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی ملکی سیاست کی، ملکی معاملات کی، اب کچھ جائزہ لیتے ہیں بین الاقوامی حالات کا۔ نظامی صاحب، حامد کارزئی صاحب جو افغان صدر ہیں وہ بھارت گئے، ان کی وہاں پہ اہم ملاقاتیں ہوئیں اور کچھ سیکیورٹی جو معاہدہ ہے وہ بھی ہوا۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس معاہدے کا افغانستان کے لیے، اس سارے خطے میں اور اسپیشلی پاکستان کے لیے اس معاہدے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، اس سے پاکستان میں تو خاصی تشویش پائی جاتی ہے، بالخصوص ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں، اور اس کے بارے میں فارن آفس نے بھی اور جی ایچ کیو نے، کیانی صاحب نے کافی تشویش کا اظہار کیا۔ اور یہ معاہدہ جو ہے یہ صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس مرحلے پہ کیوں ہوا۔ یہ جب بامبے کے واقعات ہوئے 2 نومبر 2008 میں، اس کے بعد کونڈولیزا رائس نے یہ بھارت کو کہا تھا آپ یہ معاہدہ کر لیں افغانستان سے۔ اس وقت بھارت نے کہا کہ ہم پاکستان کو زیادہ ابھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ پھر مئی میں اسی سال جب منموہن سنگھ گئے افغانستان تو اس وقت کرزئی صاحب نے ذرا اس سے تردد برتا۔ اب یہ سال میں دوسری دفعہ گئے ہیں کرزئی صاحب وہاں، اس سے پہلے بھی یہ معاہدہ کر سکتے تھے۔ اب کرزئی صاحب برہان الدین ربانی کی ہلاکت کے بعد سخت برہم ہے پاکستان سے، اور وہ برملا یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ان کو سینکچریز مہیا کر رہا ہے، اور ان کا پولیٹیکل ہیڈ کوارٹر بھی ہے یہیں پہ ہے، اور ان کی جو آپریشنل ہیڈ کوارٹر بھی یہیں پہ ہے، اور جب تک یہ پناہ گاہیں جو ہیں طالبان کی تباہ نہیں کی جائیں گی وہاں افغانستان میں امن نہیں آئے گا۔ دوسرے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو طالبان ہیں یہ پوری طرح پاکستان کے کنٹرول میں، بلکہ یہ انگلی بھی نہیں ہلا سکتے پاکستان کے بغیر۔ تو یہ کرزئی پر یہ چیزیں اب منکشف ہوئی ہیں، تو اس کے بعد یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ امریکہ کا بھی پاکستان پہ بڑا دباؤ ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے۔ اس کے کل اوباما صاحب نے بھی دوبارہ پاکستان کا ذکر خیر کیا اسی پیرائے میں۔ تو امریکہ، بھارت اور افغانستان تینوں، بلکہ نیٹو بھی یہی بات کہہ رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے خاصا تشویشناک صورتحال لگتی ہے مجھے۔ نظامی صاحب، سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رحیم اللہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رحیم اللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو برہان الدین ربانی کے مرڈر کے بعد اور جو حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے جو امریکی دباؤ ہے پاکستان پر، اس کے بعد اور جو معاہدہ ہوا ہے افغانستان اور بھارت کے درمیان، اس کے بعد آپ مستقبل کا نقشہ کیا دیکھتے ہیں؟